نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے کہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر کیسے داخل ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی رحمت کیسے فرمائی۔ یہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے دل و دماغ کے اوپر دنیاوی خواہشات اور نفسانی خواہشات اتنی حد تک تھی کہ کوئی رات بھی ایسی نہیں تھی جس رات میں کسی دوسری عورت کے ہاں نہ گزارتا۔ اگر مال و دولت میرے پاس نہ ہوتی تھی اس عورت کو دینے کے لیے تو میں لوگوں کی چوریاں بھی کرتا تھا، ڈاکے بھی مارتا تھا اور لوگوں کو نعوذ باللہ قتل بھی کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جو آدمی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے گا میں اس کو 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں ہی جاتا ہوں، میں ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نعوذ باللہ سر قلم کر کے ابو جہل کو دوں گا، وہاں سے 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے خنجر تیار کیا، خنجر تیار کر کے میں نے اس کو چھپا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ چلا کہ وہ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے اپنے گھر سے نکلا خنجر چھپا کر، راستے کے اندر ایک خاتون کا گھر آتا تھا جس کے ہاں میں نے رات گزارنی تھی۔ میں نے اس کو کہا تیار رہنا، میں رات کو آؤں گا اور ڈھیر پیسے دوں گا، بہت سارے پیسوں سے نوازوں گا۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی مطاف کے اندر گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت چکر کاٹا یعنی کہ طواف کیا تو میرے اندر ایسی کپکپی طاری ہو گئی کہ مجھے وہ وار کرنے کی کوئی ایسا موقع فراہم نہیں تھا کہ جس سے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وار کر سکوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء کی ذات اللہ رب العزت کی محبوب ہوا کرتی ہے اور اپنے نبیوں کا خیال اور نگہبان اور محافظ خود اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اندر رعب کو پیدا کر دیا ہے، جو کافر اور منافق میرے سامنے آتا ہے تو میرا رعب اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ وہ کب کبھی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ ایک چکر ہو گیا، مجھے موقع نہ ملا، دوسرا چکر بھی ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا، چوتھا اور پانچواں بھی ہو گیا۔ جس وقت چھٹا چکر آیا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضالہ جس کام سے آیا ہے وہ کر کیوں نہیں دیتا، میرا باقی ایک چکر رہتا ہے۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 7واں چکر کیا تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے موقع نہیں پایا، میں ارادہ کرتا تھا اور دل میرا کانپنے لگ جاتا تھا۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں جس وقت دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 7 چکر پورے ہو گئے تو میں گھر کی طرف دوبارہ واپس ہونے لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا کہ فضالہ کیوں نہیں کیا جو کام تو کرنے آیا تھا۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری تھی، خنجر گرا اور نیچے گر پڑا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دیکھ لیا تو میں جو ہے شرم کے مارے جو ہے اس خنجر کو اٹھا کر چھپا کر پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا۔ ادھر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں دل کے اندر خیال آیا کہ فضالہ اتنی بڑی ہستی کہ ہر اعتبار سے تو طاقتور تھا لیکن اللہ رب العزت ان کے نگہبان تھے، میں کچھ ان کا کر نہ سکا، میرے دل کے اندر حضور کی محبت اجاگر ہوئی۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں بھاگتا ہوا گیا، وہی خنجر بھی حضور کے قدموں کے اندر ڈال دیا اور میں خود بھی حضور کے قدموں کے اندر گر گیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। हज़रत फुज़ाला फरमाते हैं कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होकर मैं अपने घर की तरफ जा रहा था और जिस औरत से पहले मिल के आया था कि मैं शाम को आऊँगा, उस औरत ने देखा कि हज़रत फुज़ाला वापस आ रहे हैं। वो दरवाजे के ऊपर आ गई कि शायद हज़रत फुज़ाला जो है मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। हज़रत फुज़ाला फरमाते हैं मैं अपनी निगाहों के नीचे करते हुए गुज़र गया तो उसने आवाज़ दी, मैंने सुनी, अनसुनी कर दी। लेकिन जिस वक़्त उस खातून ने देखा कि अब हज़रत फुज़ाला तो देख नहीं रहे ना ही जवाब दे रहे हैं, तो वही औरत जो है हज़रत फुज़ाला के पीछे भागी और जाकर कंधे के ऊपर हाथ रखा कि अभी तो तू कह के जा रहा है कि शाम को तेरे पास आऊँगा, अभी मैं तुझे बुला रही हूँ, मेरे सामने से गुजरा है, देखा नहीं है। तो हज़रत फुज़ाला फरमाते हैं पहले ईमान के अंदर और इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, पहले दिल के अंदर शैतान था, अब रहमान आ गया है। अब हुजूर का कलमा पढ़ लिया है और हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर मैंने अल्लाह से वादा कर दिया है कि अल्लाह आज तक जितने भी मेरे गुनाह हैं मुआफ़ फरमा, आगे ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के ताबे गुजारूँगा। तो यह हज़रत फुज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पक्की और सच्ची तौबा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैयत की, तो अल्लाह ने ज़िना जैसे बहुत बड़े गुनाह से अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमा दी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज़रत फुज़ाला जैसा ईमान नसीब फरमा दे, हमें भी मरने से पहले अल्लाह तौबा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल